لیکن آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا۔ اس کو جواب دیتے دیتے حضرت ابو بکر کے پیچھے نبی کو لا کھڑا کیا، عقل سے کام لو، عقل سے۔ ٹھیک ہے آپ نے وہ روایات بیان کی ہیں، لیکن سب سے زیادہ مستند یہ بخاری کی روایت ہے کہ بے شک سچ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کی امامت سے نبی پاک خوش تھے اور ان کے کاندھے پر ہاتھ بھی رکھا، لیکن پھر بھی وہ ہٹ گئے اور انہوں نے عرض کیا کہ ابن ابی قحافہ کی کیا طاقت کہ وہ آپ کے آگے کھڑا ہو سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ۔ اے کون آیا جی دے آیاں بہاراں مسکرا پیاں، کھلے سن پھل ہزاراں تے کلیاں مسکرا پیاں، جیڑیاں محروم سن غاراں قربت دی لذت تو، قدم رکھیاں نبی سونے تے غاراں مسکرا پیاں، کھڑے سن منتظر سارے نبی اقصا دی مسجد وچ، امام الانبیاء آئے قطاراں مسکرا پیاں۔ واجب الاحترام سامعین، واقعہ معراج اللہ نے قرآن پاک میں بیان کیا اور حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی میں انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی۔ آپ امام الانبیاء ہیں، پوری کائنات کے عالمین کے امام ہیں اور امام صحابہ ہیں، امام امت ہیں، امام الانبیاء ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ امام صحابہ حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ اول بلا فصل ہیں، امام صحابہ ہیں، اس میں شک والی بات نہیں ہے۔ وہ ہمارے مسلک کا ایک نوجوان مولوی صاحب جو اپنے ساتھ مفتی بھی لکھ دیا اور بڑی لغت بڑی گرامر، وہ مرزا کوئی ہوگا خبیث، اس کے جواب دے رہا تھا اس خبیث کو، لیکن آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا۔ اس کو جواب دیتے دیتے حضرت ابو بکر کے پیچھے نبی کو لا کھڑا کیا، عقل سے کام لو، عقل سے۔ ٹھیک ہے آپ نے وہ روایات بیان کی ہیں، لیکن سب سے زیادہ مستند یہ بخاری کی روایت ہے کہ بے شک سچ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کی امامت سے نبی پاک خوش تھے اور ان کے کاندھے پر ہاتھ بھی رکھا، لیکن پھر بھی وہ ہٹ گئے اور انہوں نے عرض کیا کہ ابن ابی قحافہ کی کیا طاقت کہ وہ آپ کے آگے کھڑا ہو سکے۔ تو اس روایت کے پیش نظر مدارج النبوہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی سنی محقق، اس کا مطالعہ کیا جائے تو آپ کے یہاں میں وصال میں جو ایک روایت انہوں نے دی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے بیٹھ کر امامت کی اور ان کے دائیں جانب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ کھڑے ہوئے تھے، تو انہوں نے یعنی اقامت پڑھی اور انہوں نے یعنی وہ مکبر بن گئے، یہ مستند ہے۔ اور اسی طرح شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اسی طرح لکھا ہے۔ پھر وہ ایک اہل حدیث کے علامہ صفی الدین مبارک پوری، جنہوں نے وہ رحیقم مختوم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ضخیم کتاب لکھ دی اور جس کو دنیا اسلام میں سراہا گیا اور عربستان یعنی عرب ممالک میں اس کو انعام سے بھی نوازا گیا۔ تو رحیقم مختوم کا وہ چیپٹر جہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نماز کا ذکر ہے، تو وہ یہی ہے کہ جیسا کہ آخری روایت مدارج النبوہ میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے قرآن و سنت کی روشنی میں احادیث مبارکہ کی روشنی میں پیش کی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ صاحب شریعت ہیں اور باذن اللہ صاحب اختیار ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر امامت کی اور حضرت
خلیفہ اول بلا فصل وہ دائیں جانب کھڑے ہو کر وہ مکبر تھے. تو یہ سیفی الدین مبارک پوری نے لکھا ہے رحیق مختوم میں. اور مدارج النبوہ کی جو آخری روایت ہے وہ بھی اسی طرح ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ریسرچ. تو آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، ایک مرزا گستاخ کی قسمت کو پیٹتے پیٹتے نبی کو صحابہ کے پیچھے کھڑا کر دیا. واہ بھئی تم رضوی ہو بھئی، تمہیں امام الانبیاء کا پاس نہیں ہے. امام الانبیاء ہے کملی والا. اگر حضرت ابو بکر کے پیچھے نماز سرکار پڑھتے ہیں تو یہ روایتیں تجھے نصیب ہوں. پھر حضرت ابو بکر امام الانبیاء ہو گئے. عقل سے کام لے، بندہ بن. آپ امام الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت ابو بکر جانشین مصطفیٰ ہیں، خلیفہ بلا فصل ہیں. تو وہ بخاری کی خود تو روایت پڑھ رہا ہے کہ انہوں نے کہا میری جرات نہیں ہے کہ ابن ابی قحافہ آپ کے آگے کھڑا ہو. تو اس کے پیش نظر کب حضرت ابو بکر پھر آگے کھڑ سکتے تھے؟ پھر یہی رحیق مختوم والی روایت اور مدارج النبوہ کی یہی احادیث کی روشنی میں روایت کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹھ کر امامت کی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مکبر تھے. اور پھر جب آپ تشریف نہ لائے تو پھر آپ نے امی عائشہ صدیقہ کو حکم دیا کہ اپنے ابا کو کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھیں. فَلْيُصَلِّ عَلَى النَّاسِ. تو یہ روایت چمک رہی ہے. تو اس لیے پھر سرکار کی جب تشریف آوری نہ ہوئی تو پھر حضرت ابو بکر صدیق کل صحابہ کے امام تھے. تو اس لیے دین کا مذاق مت اڑاؤ. امام الانبیاء صرف کملی والا ہے، اور اس کے بعد جو ہے حضرت ابو بکر صدیق وہ امام صحابہ ہیں، اور کملی والا امام الانبیاء ہے. آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا. پہلے تو رسول اللہ کا تحفظ کر، رسول اللہ کا تحفظ کر. امام الانبیاء کا تحفظ ہوگا، ناموس رسالت کا، پھر اہل بیت کا بھی تحفظ ہوگا، صحابہ کا بھی ہوگا. پتہ نہیں کیسے رضوی بن گئے ہو، سارے ہمارے مفتی بن گئے. اے اللہ ہمیں ادب رسول عطا فرما. کھڑے سن منتظر سارے نبی اقصا دی مسجد وچ، امام الانبیاء آئے قطارہ مسکرا پئیاں. اور واقعہ معراج سورت بنی اسرائیل چمک رہی ہے. تو امام الانبیاء کملی والا، امام صحابہ حضرت ابو بکر صدیق. اللہ تعالی حق سچ. پھر بھی وہ تمام اہل سنت حضرات سن لیں کہ رحیق مختوم میں علامہ صفی الدین مبارک پوری نے بخاری شریف کا باب مرض نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حوالہ دیا ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بٹھا دیا گیا. تو ان کے پہلو میں یعنی دائیں جانب حضرت ابو بکر صدیق رسول اللہ کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے اور وہ تکبیریں سنا رہے تھے. یہ ہے ریسرچ اور یہ برحق ہے. تو کملی والا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جانشین مصطفیٰ خلیفہ بلا فصل ہیں اور وہ امام صحابہ ہیں. یہ عقیدہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ گستاخی رسول سے بچائے. الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بار لاپ کرے سونا.